ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ عید سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ملک بھر میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں نور مقدم کے قتل کی، جس کو سفاک قاتل ظاہر جعفر نے اپنے گھر پر بلایا اور اس کے بعد قتل کر دیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پر بہت ساری خبریں پچھلے کچھ دنوں سے۔ 27 سالہ نور کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، ابھی تک میرا دماغ تو پروسیس نہیں کر پا رہا کہ کوئی اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ بہت ساری باتیں سن رہے ہوں گے۔ ہم آج کے شو میں کوشش کریں گے کہ اس کیس کی تفتیش اور جو دیگر پہلو ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن میں کوئکلی آپ کو کچھ اپڈیٹس دے دیتی ہوں۔ آج پھر ملزم ظاہر جعفر کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ملزم کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا۔ اس موقع پر جب اس کو ہم نے دیکھا، جب وہ بات کر رہا تھا جو میڈیا کے توسط سے سامنے پہنچی، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مائی لائف از ان ڈینجر۔ اس سے پچھلی جو پیشی تھی اس پر بھی جو ملزم ہے ظاہر جعفر، اس نے صحافیوں کے سوال پہ کہا کہ میں امریکی شہری ہوں، میں پاکستانی شہری ہوں نہیں۔ اور اب یہ بھی اس کے اندر بہت اہم اپڈیٹ ہے کہ پولیس نے اعانت جرم اور شواہد چھپانے کے الزام میں ملزم کے والدین اور 2 گھریلو ملازمین کو بھی شامل تفتیش کیا ہوا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دیگر افراد بھی ایسے ہیں، والدین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو اس کے ملازمین ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور مزید لوگوں سے بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ FIR میں بھی مزید دفعات شامل کر دی گئی ہیں، جس طرح سے گلہ سامنے آ رہا تھا۔ اور ایک اور بھی اس میں اہم معاملہ یہ ہے، پہلو یہ ہے کہ تھیراپی ورکس نامی جو ایک ادارہ تھا جہاں پر یہ شخص مبینہ طور پہ کام بھی کرتا تھا، اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ہماری کچھ پولیس ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اور کارروائی ہوگی، کیونکہ تھیراپی ورکس کی ٹیم ان کے گھر پہ پہنچی تھی، تو وہ کس حیثیت سے پہنچے تھے اور انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا۔ اس پہ بھی پولیس بہت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ نفسیاتی مریضوں کا علاج کرنے بیٹھ جائیں، یہ کتنا خطرناک پہلو ہے۔ اس پہ بھی ہم ماہر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ اور میں کچھ آخر میں نور مقدم کے حوالے سے کہہ دوں، ان کے حوالے سے ہماری جتنی بات ہوئی، وہ کچھ لوگوں سے جو ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی خوش مزاج قسم کی لڑکی تھیں، کوئی بڑے ہوں بچے ہوں بزرگ ہوں، سبھی کے ساتھ وہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی تھیں، اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تو وہ تھی ہی۔ اس وقت وہ بہت سوچ رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے فیوچر کے بارے میں کیا کرنا ہے، پروفیشنلی کیا کرنا ہے، لوگوں سے بات کرتی تھیں بہت اس بارے میں، اور بڑا ایک مستقبل، ایک روشن مستقبل کی وہ خواہش مند تھیں۔ اور انسان تو انسان، وہ جانوروں سے بھی بہت پیار کرتی تھیں، وہ اینیمل رائٹس کے حوالے سے بہت کام کرنا چاہتی تھیں۔ تو اس طرح کی ایک برائٹ لڑکی کو کسی نے اس اندھوناک طریقے سے قتل کر دیا، اسی معاملے پہ ہم آج بات کریں اور مختلف پہلوؤں کا جائزہ بھی لیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر فرید منہاج صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ ڈائریکٹر اور بانی ہیں سینٹر فار گلوبل مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ پاکستان کے، اور آپ نے بہت سارے سائیکیٹرسٹ کو ٹرین بھی کیا ہے جو دنیا بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس وقت۔ مزید میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سید قمبر زیدی، آپ اسلام آباد بیس صحافی ہیں اور آپ نے خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے۔ قمبر، آپ سے آپ کی انفارمیشن بھی ہم اس پروگرام میں حاصل کریں گے۔ اور خدیجہ صدیقی صاحبہ، آپ ماہر قانون ہیں، انسانی حقوق کی کارکن بھی ہیں، اور بھی بہت سے حوالوں سے ہم چاہیں گے خدیجہ آپ اس معاملے پہ جس طریقے سے آج بات کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ خود بھی وکٹم ہیں اس قسم کے ایک معاملے کی، اور ریسنٹلی جو آپ کا مجرم تھا اس کو ریلیز بھی کر دیا گیا، جس کے اوپر سول سوسائٹی بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ ہم بھی سوالات ریز کر رہے ہیں وقت سے پہلے اس کی رہائی جو ممکن ہوئی اس کے اوپر۔ آپ تینوں کو میں ویلکم کہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ کچھ بیسک انفارمیشن ہم قمبر سے حاصل کریں تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ قمبر، پہلے تو یہ بتائے گا اب تک کی جو آپ کی انفارمیشن تھی اس شخص کے بارے میں، کیا معلوم ہو سکا، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں، لوگ جاننے والے کیا کہتے ہیں؟ ابسا، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دس شو۔ سب سے پہلے ظاہر جعفر کی جو ہسٹری ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ظاہر جعفر ایک بزنس انفلوئنشل فیملی AJCL گروپ ہے ان کا، اور اسلام آباد پاکستان میں ٹاپ لیڈنگ بزنس مین ہے۔
ان کے والد صاحب، اس میں ان کے یہ فرزند جو ہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کی ایج ہوگی 20 سے لے کے 30 ابو ایج ہے، اور اس فیملی کا جو بزنس ہے وہ مانا جاتا ہے مشہور ہیں، بڑے میسو کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کے، جو ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے ہائر اپس کو بڑی پارٹیاں تھرو کی جاتی ہیں، اور جو بڑے انفلوئنشل پیپل میں ایک ایلیٹ گروپ میں آتے ہیں ظاہر جعفر ان کے فرزند ہیں۔ ظاہر جعفر کی ابتدائی تعلیم پاکستان سے ہے، اور انہوں نے انڈر گریجویشن کے لیے صرف امریکہ گئے، اور انڈر گریجویشن کی وہاں سے جب ڈگری کر کے آئے ہیں تو یہ پاکستان میں ہی پلے بڑے ہیں۔ ان کے حوالے سے ان کے دوستوں سے میری بات ہوئی، ان کے جو مختلف سوشل سرکل تھے ان کے لوگوں سے ہم نے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر جعفر کے شروع سے ہی بیہیویئر میں وائلنٹ ٹینڈنسیز تھیں، اور ان ٹینڈنسیز کی وجہ سے ایک صرف یہ نور مقدم نہیں ہے، نور مقدم کی دوست بھی ہیں، اور ان کی جو چیٹ ہسٹری میں نے پڑھی ہے، جو اسکرین شاٹ شیئر ہوئے ہیں میرے ساتھ، آپ یقین جانیں وہ سیکشول وائلنس کی طرف جس طرح سے اس لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں، دیٹ از ٹوٹلی ڈسکسٹنگ۔ اور مطلب یہ ایک پہلے سے ٹینڈنسیز والے تھے، ان کا علاج ہوتا رہا پھر، اور علاج اسلام آباد میں ہوا، مختلف تھراپی سیشنز لیتے رہے، اور اس کے بعد ستم ظریفی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف سیشنز لینے کے بعد یہ مینٹل ہیلتھ کونسلر بن گئے، اور لوگوں کو ذہنی بیماری کے حوالے سے لیکچر دیتے رہے، نہ صرف لیکچر دیتے رہے بلکہ اسلام آباد کے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں یہ گئے اور وہاں کے بچوں کو کونسلنگ کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، کچھ دنوں کی بات ہے۔ اگر ان کے مینٹل ہیلتھ کی بات کریں کرنٹ سچویشن میں، ایس ایس پی عطاء الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ بالکل اپنی دماغی درست حالت میں تھے، اس ٹائم ڈرگ یوز بھی نہیں کی ہوئی تھی، یعنی یہ اس ٹائم بہتر تھے، لیکن ان کی ایک پاس ہسٹری وائلنٹ بیہیویئرز کے حوالے سے رہی ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ پہ یو کے میں تشدد کیا جس کا ایک کیس بھی بنا تھا، اور اس کیس کے حوالے سے جو تھراپسٹ ہیں ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے بیہیویئر میں ایسی ٹینڈنسیز ہیں، لیکن انہوں نے انہیں پھر بھی سرٹیفکیٹ دیا اور ان کو ایک مینٹل ہیلتھ کونسلر بنا دیا۔ یہی ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بات لے کے جاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں اس کیس میں تو آپ جس طرح قمر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوست وغیرہ سب جانتے تھے کہ کس قسم کی ٹینڈنسیز تھیں، لیکن ایک عام شخص کے لیے بھی بتائے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے اس وقت، جو ینگ لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، والدین بہت پریشان ہیں بچوں کے لیے، کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ محض غصہ آنا، کن چیزوں سے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے، لیکن بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں 2-3 باتیں بیس بنانا چاہتا ہوں، دیٹ اس سارے سلسلے میں دونوں فیملیز کے لیے ایک دن قیامت آ گئی، اور یہ قیامت آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی، کسی نے پہچانی نہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن اس بچے کے دماغ میں یہ بات آئی اور اس نے یہ حرکت کر دی۔ جس طرح جرنلسٹ صاحب نے بتایا کہ بہت پاسٹ ہسٹری تھی، بہت ایویڈنس ملتا تھا، سو یہ وہ ریڈ فلیگز تھے جو یا ان کے گھر والوں کو پتہ ہوں گے یا ان کے دوستوں کو پتہ ہوں گے، اور یہ کیونکہ کاؤنسلر بھی تھے اور کاؤنسلنگ کے لیے جاتے بھی تھے، سو یہ سب چیزیں لوگوں کی نظر میں بہت پہلے آ جانی چاہیے تھیں، اور اگر نہیں آئیں تو یہ بہت ایک کوتاہی ہے ہمارے سسٹم کی کہ اس طرح کے لوگ ہم میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ اس کو ریکگنائز اس لیے نہیں کرتے کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت سٹگما سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں وہ کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، اور جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں ان کے پاس کوئی قانونی ڈیفنس نہیں ہوتا کہ میں اٹھ کے اناؤنس کروں کہ یہ خطرناک انسان ہے۔ سو ہمارے ملک میں اس سارے سلسلے کے لیے کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پنڈی اسلام آباد میں اس طرح کے بہت سارے اور لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں جو ایک ٹائم بامب ہے، ان کو موقع ملنے کی دیر ہے کہ اس طرح کے واردات اور بھی ہو سکتی۔ کچھ چیزیں واضح سامنے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوتی ہیں کسی کی شخصیت میں، جب کبھی کبھی غصہ آ جانا اور یہ سب چیزیں، لیکن بہرحال یہ بھی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ پولیس کے مطابق یہ جو ملزم ہے یہ اپنے بالکل درست ہوش و حواس میں موجود تھا۔ خدیجہ، آپ جو ہے وہ
ایک اور صورتحال سے گزر چکی ہیں. آپ کا جو اپنا مجرم ہے اس کو بھی, جس نے 23 بار آپ کو سٹیب کیا, سب جگہ آواز اٹھی, لیکن اب سے کچھ دن پہلے اس کو وہ 5 سال کی سزا جو ہے وہ 3.5 سال کی ہوئی, اور خاص اس کو ریلیکسیشن دے کے رہا بھی کر دیا گیا. آئی ایم سوری فار برنگنگ دس آپ ابھی, کیونکہ لیکن آپ ایک بہت بہادر انسان ہیں, آپ دوسروں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں, تو آئی ایم شیور آپ اس کیس سے متعلق بھی بات کر سکیں گی. ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ جو معاملہ ہوا آپ کے اپنے کیس کا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی, اور دوسرا یہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کیس کی ابھی, نور مقدم کی, اس میں جو انیشلی دفعات تھیں اس کے اوپر بہت بات ہوئی, اعتراض ہوا, اور اب اس میں مزید دفعات ایڈ کر دی گئی ہیں. ایک دفعہ 109 کی, 176, 511 اور دیگر, تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو ٹوڈے. میرے کیس کی جہاں تک بات ہوتی ہے نائب صاحب, میں نے ایک 4 سال کی جنگ لڑی, پراپر باقاعدہ میڈیا پہ بھی آیا. پہلا سال تو میرا ایسے تھا کہ کوئی میڈیا نہیں تھی, میں اکیلی جنگ لڑی تھی, اور بہت مشکل تھا تب, کیونکہ ایک بڑی جو ہے نا اپوزنگ فورس سامنے آتی تھی عدالت کے اندر, جو کیس کو پرسو کرنے نہیں دیتی تھی. لیکن بعد ازاں جب لوگوں کی سپورٹ آئی, جب ڈان, میڈیا, سارے اینکرز, ایکٹیوسٹ, سب نے مل کر آواز اٹھائی اور انصاف ملا, تو فائنلی 2019 میں 23 جنوری کو سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ کنوکشن اس کی بحال کی تھی. تو میرا کیس ایگزمپلری ہے, کیونکہ سپریم کورٹ تک جانا, وکیل کے بیٹے کو سزا دلانا, میرے خیال میں جس نے جرم کیا تھا اس کو سزا ہوئی تھی, تو یہ ایگزامپل سیٹ ہوئی تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹریوسٹی نو ڈاؤٹ, آگے جا کے اس نے اپنے ریمیشنز لے لیے, جو بھی تھا وہ جیل اتھارٹیز کے اوپر اور وہ اسٹیٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. بٹ آئی پلیڈ مائی پارٹ, آئی ڈیڈ دا میکسیمم آئی کوڈ ڈو. میں اوپر سپریم کورٹ تک گئی, لوگوں کو دکھایا کہ کس طرح لڑنا ہے. پہلی دفعہ مجھے پروسیکیوٹرز آ کے کہتے تھے کہ یہ آپ کا واحد کیس ہے جو ہماری پارٹیشن کے بعد سے کبھی کسی وکیل کے بیٹے کو سزا نہیں ہوئی, تو آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جتنا مرضی انفلوئنشل ہو سزا ہوئے گی, قانون کے گرفت میں وہ آئے گا. تو ان اے سینس میرا کیس اس وے میں پازیٹیو امیج ایک پورٹری کرتا ہے کہ بینگ اے گرل ان دس سوسائٹی یو کین فائٹ فار جسٹس. آگے جو بھی ہوا وہ آئی تھنک اٹس ناٹ اوکے ٹو کامنٹ, بیکاز مجھے تو آئی واز ناٹ پارٹی ٹو اٹ, مجھے پتہ ہی نہیں کس طرح ہوا, کس طرح ریمیشنز کیلکولیٹ ہوئیں, وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا, اور ابھی تک میں اسٹیٹ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کس طرح ہوا, کیا ہوا, لیکن آئی ایم ناٹ اویئر. تو آگے آ جاتی ہے آگے آ جاتی ہے نور مقدم کے کیس کی بات. اس میں بڑا ضروری ہے یہ جاننا سب سے پہلے تو کہ جو دفعات لگی ہیں 302 کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, مرڈر, ٹھیک ہے, مرڈر میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں فیوچر کی بات کرتے ہیں کہ کبھی اگر یہ لوگ صلح کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے, تو پولیس کو سیکشن 311 آف دا پینل کوڈ ضرور لگانا چاہیے, کیونکہ یہ فساد فی الفرض کا جو ہے وہ پینل سینکشن ہے کہ اگر کمپرومائز ہوتا بھی ہے تو یہ والا سیکشن اس کو نان کمپاؤنڈیبل بنا دیتے ہیں. نان کمپاؤنڈیبل یہ مطلب ہے کہ اگر صلح ہو جاتی ہے, کمپرومائز ہو جاتی ہے, تو اسٹیٹ انٹروین کرے گی. یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ چونکہ ریمانڈ پہ ہے, ابھی ریمانڈ سٹیج پہ ہے, تو یہ میجسٹریٹ بھی یہ اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ یہ لگا سکتا ہے. اگر پولیس نہیں لگا رہی, میجسٹریٹ بھی لگا سکتا ہے. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو قانون ہے, ایون تو ابھی کیس سب جوڈس ہے, اور ہمارا ریسنٹ ججمنٹس یہی کہتی ہیں, PLD 2019 SC1 کہتی ہے کہ تھوڑا ریسٹرینٹ کریں, اسپیشلی جب انویسٹیگیشن بھی انڈر وے ہو اور کورٹ کا. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں جب تک انویسٹیگیشن, لوگ ابھی سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں اٹھ رہی ہیں, کوئی اپنی آ کے بتا رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا, آگے جا کے یہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی دیکھنا کیا ہے, وی ہیو ٹو میک شیور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو, کیونکہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے اوپر کنوکشنز ہوتی ہیں. یہ نہ کہیں کہ جی کوئی گواہ نہیں ہے, کسی نے دیکھا نہیں ہے, سزا نہیں ہو سکتی. سزا ہو سکتی ہے, اور بالکل پروسیکیوشن اگر اپنا ایکوریٹی کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے کورٹ میں آ کے شواہد کے ساتھ, DNA وہ لے کر آ سکتی ہے, نیل سوابس کے وہ لے کر آ سکتی ہے, بلڈ سیمپلز وہ لے کر آ سکتی ہے, CDR کال ڈیٹا ریکارڈ کہ کون کہاں تھا, کس وقت کون تھا, وہ سارا کچھ پروف کر سکتی ہے. تو یہ کرنا پولیس کا کام ہے, اور وہ اس کو یہی ہمیں آج پولیس ذرائع سے بھی پتہ چلا. ہم نے جاننے کی کوشش کی خدیجہ یہ بات, جہاں یہ بتایا گیا کہ دفعات اس میں مزید شامل کی گئی ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم
ہم بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں اپنی تفتیش کے اوپر اور ان شواہد کے اوپر جو ہمارے پاس موجود ہیں. قمبر اب یہ بھی آپ بتائے گا, ایک تو یہ ہوا کہ جو والدین ہیں انہوں نے پری اریسٹ بیل لی ہوئی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے ان کے وکیل کی طرف سے کہ پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا تو یہ غیر قانونی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں اگر اس کے تھوڑے سے فیکٹس کو ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھیں, ٹیوزڈے کو یہ واقعہ ہوا ہے اور فرائیڈے کو انہوں نے پری اریسٹ بیل ان کی ہو گئی تھی, لیکن چونکہ انہوں نے مچل کے جمع نہیں کرائے تھے سیکورٹی بانڈز, اس وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس دوران ٹیوزڈے سے لے کے آپ فرائیڈے تک کا ٹائم پیریڈ میں پولیس نے ان کو شامل تفتیش کر کے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ بیکاز اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمسائے نے ایک پولیس کو کال کی اور تھوڑی سی دوری پہ F74 سے اگر آپ کو سار تھانہ لگائیں بالکل ساتھ ہے, 3 منٹ کی دوری پہ پولیس نے بتایا عدالت میں کہ ہم تھے اور اگر ہمیں کال کی جاتی تو ہم فوراً پہنچ جاتے. لیکن جب یہ تمام معاملہ ہوا ہے, نوکروں نے بجائے جب شور شرابہ ہوا ہے پولیس کو کال کرنے کی ان کے والدین کو کال کی. ان کے والدین نے بجائے پولیس کو بتاتے تھراپسٹ کو کال کی, اور وہ جب ٹیم آئی تو انہوں نے بھی پولیس کو بعد میں بلایا جب ان کا ایک بندہ زخمی ہو گیا, اور ہمسائے نے جب کال کی تب یہ تمام بات کھلی. تو اس پورے کیس میں پولیس نے شامل تفتیش اس لیے کیا ہے, نور مقدم کے والد نے ایک تو یہ بات کہی تھی, دوسرا اب شامل تفتیش جب کر لیا ہے تو پولیس یہ جاننا بھی چاہتی ہے کہ آپ نے فوری طور پہ پولیس کو انوالو کیوں نہیں کیا. اچھا یہ انوالو بھی نہیں کرتے, پولیس کوئی کارروائی بھی نہیں کرتی, جمعے کو ان کی پری اریسٹ بیل بھی ہو جاتی ہے. وہ تو پری اریسٹ بیل میں چونکہ وہ شورٹی بانڈ نہیں جمع کرا سکے تھے کیونکہ آپ کو پتہ عید بھی گزری تھی اور ویری نیکسٹ ڈے عدالت میں یہ تمام معاملہ لگ گیا تھا, تو ان کے بقول اس وجہ سے شورٹی بانڈ جمع نہیں تھے. انہوں نے پبلک پریشر بھی ایک بنا ہوا ہے, گرفتار کر لیا. اس بنیاد پہ ان کے لائر نے یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ نے ہمیں گرفتار کر لیا, ہم پہلے سے پری اریسٹ بیل لے چکے ہیں اور ہم نے شورٹی بانڈ نہیں جمع کرائے, اس کے ہم عوض میں آپ کے خلاف FIR کٹائیں گے کیونکہ ہم بیل پہ تھے اور آپ نے ہمیں جو ہے اریسٹ کر لیا. کہہ دیا کہ توہین عدالت لگتی ہے. ایگزیکٹلی اس پہ انہوں نے کہہ دیا توہین عدالت لگتی ہے, لیکن پولیس کو یہ استحقاق حاصل ہے اگر آپ کی عدالتی کارروائی پوری نہیں ہوئی ہے, آپ نے شورٹی بانڈز نہیں جمع کرائے ہیں جو عدالت کی جانب سے, تو وہ آپ کو گرفتار کر سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں اور بھی کچھ معاملات ہیں جو آپ جانتے ہیں قمبر, وہ آپ سے بھی جانیں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت اہم معاملہ جب بات ہو رہی ہے تھراپی ورکس کی, جہاں پہ یہ شخص نہ صرف مریضوں کو دیکھتا تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی اسکولوں میں جا کے بچوں کو بھی مینٹل ہیلتھ کے اوپر لیکچرز دیتا تھا. یہ کتنا اہم ہے اس کے اوپر بات کرنا, یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے, اس سے جڑے جو حقائق ہیں ان پہ ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جو ہم بہت عرصے سے اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا. جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا مینٹل ہیلتھ ہمارے ہاں ابھی بھی ایک اس میں سٹگماز اٹیچڈ ہیں اس کے ساتھ. جیسے کہ کہا جاتا ہے جیسا مرد کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا, آج بھی کوئی اگر مینٹلی اپسیٹ ہے تو وہ تھراپسٹ کے پاس جانے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے. اس صورتحال میں تھراپی ورکس نامی ایک ادارہ تھا جو کہ جس کو سیل بھی اب کر دیا گیا ہے, اس کے بارے میں بہت سے حقائق سامنے آ رہے ہیں, جہاں یہ شخص جس نے قتل کیا ہے وہ پریکٹس بھی کرتا رہا, وہیں سے اس نے ڈپلوما حاصل کیا اور وہ بچوں کو بھی لیکچرز دیتا رہا. اس نے جو ڈیمیج کیا ہے مزید وہ جو ایک عدم اعتماد تھا تھراپی کے اوپر یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, علاج کروانے کے حوالے سے, اس نے کتنا ڈیمیج کیا ہے اس کو؟ میرے خیال میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, بیکاز مینٹل ہیلتھ تو ویسے ہی ایک اسٹگمیٹائزڈ اسپیشیلٹی ہے, اور اس کے اندر جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر لوگوں کا اعتماد اور ختم ہو جائے گا. کسی کے ذہنی مسائل کو سننا اور ان کے بارے میں مشورہ دینا نہایت اہم اور مشکل چیز ہوتی ہے, اور اگر یہ مشورہ دینے والے کی اپنی ذہنی صحت میں خرابی ہو تو وہ اس کام کے لیے انفٹ ہوتا ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا سائیکو تھراپی کرتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں یا سائیکالوجسٹس ہیں, ان کو ایک بہت لمبی ٹریننگ, بہت سٹرکچرڈ ٹریننگ, بہت سپروائزڈ ٹریننگ دینے کے بعد اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی پرابلمز سن سکیں گے اور ان کو کوئی مشورہ دے سکیں گے. اور اگر کسی میں ذہنی پرابلمز ہیں تو وہ کاؤنسلنگ اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے کام کے لیے فٹ سمجھا نہیں جاتا. اور اگر آپ کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کے پاس میں آتا ہوں کہ میری ذہنی پرابلمز ہیں, آپ میری ذہنی پرابلمز کو پہلے ٹھیک کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی مجھے انویٹیشن دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کاؤنسلر بھی بنا دیتے ہیں,
تو یہ ایک بہت غلط مقام ہے کہ میں اپنی پرابلمس ٹھیک کرانے کے لیے گیا ہوں، میری پرابلمس ٹھیک نہیں ہوئیں، آپ نے مجھے 5 6 15 20 گھنٹے بٹھا کے ایک ایسی ترکیب سکھا دی ہے، ایک ایسا ویپن دے دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو تھراپسٹ کہنا شروع ہو گیا ہوں. سو دس از اے ہاف بیکڈ تھراپسٹ جس کو خطرات کے ساتھ ڈیل کرنا بالکل سمجھایا نہیں جا سکتا. اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ یہ کام آج سے نہیں، بہت عرصے سے ہو رہا تھا. ہمارے ریگولیٹری اتھارٹیز کو کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. 2005 ٹو بی ایگزیکٹ. جی، سو کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. اور پنڈی اسلام آباد یا سارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر سے پروڈیوس ہو کے عوام کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال جو سی ہے وہ بہت خطرناک ہو رہی ہے، بیکاز ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو اس چیز کو سنبھالنے کے خود کو طریقے نہیں آتے. اور یہ جب ہائی پروفائل قسم کے ایکسپلوژنز ہو جاتے ہیں یا کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو بہت زبردست سپرویژن، کاؤنسلنگ کے سائیکو تھراپی کی سپرویژن چاہیے ہوتی ہے، جو انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ جا کے اسکولز میں بھی تعلیم دیتے تھے. اب ناؤ ہمارے اسکولز جو ان سے ہیں وہ سب سے بڑے فارمیٹیو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، اور 50% آف مینٹل ہیلتھ پرابلمز جو ان سی ہیں وہ پہلے 14 سال میں ہو جاتی ہیں. اور آپ اگر ان 14 سال میں ان بچوں کی رہنمائی ٹھیک نہ کریں تو آپ مستقبل میں ان کے لیے نفسیاتی بیماری کے بیج دبا رہے ہیں. اور یہی وہ وقت ہے جہاں پہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں دی مینٹل النیسز سامنے آنے کے لیے. اور دنیا بھر میں ایویڈنس موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، ارلی ایج میں ان کو بتانا، ماں باپ کو بتانا چاہیے گھر کا ماحول کیسا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، غلطی کو کس طرح سے پنش کرنا چاہیے، بری چیز کو کس طرح سے تنقید کرنی چاہیے. اور ویلیوز جینڈر بیسڈ کے بچیوں کے کیا رولز ہیں، بچوں کے کیا رولز ہیں. آر سوسائٹی از اگنورنٹ. ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو جب بیماری ہونی ہے تو اس کا علاج کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس لوگ ہونے چاہیے. اور اس کے علاج کے لیے بھی ہمارے پاس سارے ملک میں کوئی 400-500 کے قریب مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 600-1000 کے قریب ہمارے پاس کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ ہیں. اب اگر ہم نے اس ملک کو بہتر مینٹل ہیلتھ سروسز دینی ہے، ہمارے اندازے کے مطابق کم از کم 8 سے 10,000 سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے. Is anybody looking at this problem? اور ساتھ ہی کیا اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو بھی سنجیدہ لیا جائے اور جو ہے ڈاکٹرز ان کے پاس جایا جائے اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں جو سٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کا وہ میڈیکل پروفیشن میں باقی کمیونٹی سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈر گریجویٹ ٹریننگ ہے اس میں مینٹل ہیلتھ کو اور بیہیورل سائنسز کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو باہر کے ملکوں میں دی جاتی ہے یا دی جانی چاہیے. ہم پچھلے 10-15 سال میں پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں اس چیز میں، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو انڈر گریجویٹ لیول پہ، پوسٹ گریجویٹ لیول پہ انٹروڈیوس کیا جائے اور انکارپوریٹ کیا جائے. اور بیفور یو گو ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے مینٹل ہیلتھ کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو پرائمری ہیلتھ کیئر میں انٹیگریٹ کریں. ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا ڈاکٹر جس کے پاس سب لوگ جاتے ہیں، اگر وہ مینٹل ہیلتھ پرنسپلز کو نہیں جانتا تو وہ سب سے زیادہ غفلت ہوتی ہے. اور وہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ارائز ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، لیکن ڈاکٹر اگر ریکگنائز نہیں کرے گا تو وہ پھر ڈاکٹر کی یا ہیلتھ کیئر سسٹم کی ذمہ داری ہے. بہت اہم باتیں. خدیجہ، یہ سوشل میڈیا پہ جب بات شروع ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ تو ایک واضح طور پہ جو ایک کے بعد ایک واقعات ہو رہے ہیں. حیدرآباد میں 4 بچوں کی ماں کو قتل کر دیا گیا، قرۃ العین نامی. کل پنڈی میں جو واقعہ پیش آیا اس نے بھی حیران کر کے رکھ دیا. خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے چھوٹے سے 14 ماہ کے بچے کو بھی چھری کے وار کیے. دونوں کی ہلاکت ہو گئی. اور کتنے ہی ایسے واقعات، میں کس واقعے کا ذکر کروں. اب اس کو جب بات کی جاتی ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، یہ عورت کو اس کی جنس کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر کیس کو جینڈر بیسڈ وائلنس کہہ دیتے ہیں. تو آپ ہی سمجھائیے جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کو. بالکل، میرے خیال میں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں
بتایا یہ جاتا ہے کہ خاتون کو ویسی کمپرومائز کرنا چاہیے، لڑکی ہے ویسی چپ کر جائے، مت آگے سے بولے یا برداشت کر لے، جتنا ہو سکتا ہے برداشت کر لے. چلیں ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی. ڈومیسٹک وائلنس میں لڑکی کو، شادی شدہ لڑکی کو گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو گھر کے اندر ہی قتل کر دیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں لڑکی کو گھر کے اندر رکھو، گھر کے باہر سیف نہیں ہے، رات کے ٹائم سیف نہیں ہے، یا پروٹیکشن اس کی کم ہوئے گی، اگر باہر نکلے گی اور ماڈرن کپڑے پہن کے نکلے گی تو ریپ ہو جائے گی. اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے ایک جسٹیفیکیشن کے لیے کہ کس طرح ہم جسٹیفائی کر دیں کرائم کو، جتنا مرضی وہ ہینیس ہو. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اگر ایسے کوئی جس طرح بھی نور والا کیس ہوا ہے تو اس طرح کے کیسز میں وہ لے آتے ہیں دیکھیں جی اسلام ہی فالو نہیں کیا تھا، اسلام کے خلاف جاؤ گے تو ایسے ہی ہوگا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کوئی مینٹل ایشو نہیں ہے، یہ مینٹالٹی ایشو ہے. اور جب تک اس کو ہم جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے، جب تک لوگوں کو ہم نہیں بتائیں گے کہ اگر آپ جرم کرتے ہو تو اس کی یہ سزا ہے، اس کا مورل ڈائمینشن کو لے کر آنا، بیچ میں یہ لے کر آنا کہ نہیں جی اس کی بھی تو غلطی تھی لڑکی. آپ یہ دیکھیں جرم کیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں اس جرم کی سزا کیا ہے، اور کس طرح ہم یہ انفورس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں، وہ کس طرح اس کو انشور کریں کہ سزا ہوئے. ہمارا فوکس ہی کہیں اور چلا جاتا ہے، ہم بھٹک جاتے ہیں، مین ایشو سے بھٹک جاتے ہیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں، کیا جرم ہوا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا، ہراسمنٹ کے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جب رپورٹ کرنے جاتی ہے لڑکی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ثبوت لے کر آؤ، اس کے بعد کچھ کریں گے. تو اس طرح کی جب کیریکٹر شیمنگ ہوتی ہے اور جب وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے تو لڑکی بے بس ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کو پروٹیکشن نہیں ملتی تو وہ نہ ابیوزو ریلیشن شپ سے نکلتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا، اگر میں نے رپورٹ کیا، یہ مجھے مار دے گا. بہت ایسے کیسز آتے ہیں میرے پاس، روز کی بنیاد پہ ایسے کیسز آتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی طرح خامن سے الگ کرا دیں، لیکن اگر اس کا پتہ نہ چلے، اگر اس کو پتہ چل گیا وہ بچوں کو بھی مار دے گا، مجھے بھی مار دے گا. دس از اے ویری سیریس ایشو وچ نیڈس ٹو بی ڈیلٹ ایٹ اسٹیٹ لیول کہ ڈومیسٹک وائلنس کو کرمنلائز کریں اور میک شور کریں کہ یہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو ان کی کیے کی سزا ملے. اکاؤنٹیبلٹی فار آل. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں جنس کی بنیاد پہ تشدد والی تو بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کائے روز مرد بھی تو اتنے سارے جو ہیں قتل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ عورت کے اوپر تشدد کرنے والا ہمیشہ مرد ہی ہم نے دیکھا ہے. مردوں کے اوپر مختلف محرکات اور سچویشنز بنتی ہیں. قمبر آپ ایک تو ہمیں کچھ تھیراپی ورکس کے حوالے سے بھی یہ بتائیے گا، اور دوسرا جہاں بات کر رہی تھی خدیجہ کہ وہ مردوں سے ڈر کے وہ چپ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نام مت لیجیے گا، ان کو پتہ نہ چلے. اس کیس میں ہم یہ بھی خبریں سن رہے ہیں کہ شادی سے انکار کا معاملہ بھی ہوا، جہاں لڑکی نے شادی سے انکار کیا جس کے اوپر وہ اتنا وائلنٹ ہو گیا. آپ کے پاس اس لیول کے اوپر کیا اطلاعات ہیں، اور تھیراپی ورکس کے حوالے سے کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ کون لوگ اس کو رن کرتے تھے؟ اس کی والدہ جو ہیں ملزم کی، وہ بھی اس میں کسی اہم پوزیشن پہ تھیں؟ جی بالکل، والدہ ان کی یہی کام کرتی تھی، اور تھیراپی ورکس کو ابھی تو سیل کر دیا گیا ہے. اور تھیراپی ورکس کی اگر آپ نے دیکھی ہوگی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے جو مینٹل ہیلتھ سرٹیفکیٹ کا دیا، وہ ہاف بیک والی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، میں اسی کو کہوں گا، اسی کو انڈورس کروں گا کہ آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ ایک پورے معاشرے کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو بیہیویئر ہے ہمارے اندر، ایک تو سب سے اس میں ہم ایک چیز جو مس آؤٹ کر رہے ہیں، میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پیسہ اور اچھے تعلیمی ادارے آپ کو ایک اچھا انسان ہی بناتے. ہم نے یہ دیکھ لیا اس کیس میں، پیسہ بھی بے شمار تھا، تعلیمی ادارے بھی اچھے تھے، اسلام آباد کے ٹاپ انسٹیٹیوشن تھے جو جہاں پہ کیمبرج کی ایجوکیشن پڑھائی جاتی تھی، انڈر گریجویشن پھر آپ نے امریکہ سے کیا. لیکن آپ کا بیہیویئر جب تک والدین توجہ نہیں دیں گے اپنی اولاد پہ، تو بیہیویئر چینجز جو آپ کو آپ کی ذہنی نشرما کے لیے آپ کو معاشرے میں رہنے کے طریقے سکھاتی ہے، وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور والدین کا نگلیکٹ کرنا بچوں کو صرف اپنے بزنس کی خاطر، کیونکہ ہم ایلیٹ کلچر یہ ایک دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے معاشرے میں ایسے واقعات جو ہیں پنپتے ہیں. اور تھیراپی ورکس بالکل سیل کر دیا گیا ہے، ان کی جانب سے اعتراف بھی کیا ہے. اور 2 ملازم جو ہیں افتخار اور جمیل، وہ جو ہیں ابھی کسٹڈی میں ہیں، انکلوڈنگ 2 پیرنٹ، مطلب جو والدہ ہیں اور جو والد صاحب ہیں ذاکر جعفر صاحب، وہ بھی اس ٹائم پولیس کی کسٹڈی میں ہے. پولیس نے انہیں شامل تفتیش کر لیا ہے. ان سے یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں روکا، اور آپ کو اگر پتا تھا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ کوئی ایشو بھی ہے
تو آپ نے ایک تو اسے مینٹل ہیلتھ کونسلر بنایا ہوا ہے, دوسرا اسے چھوڑا ہوا ہے. آپ نے افیئر کی بات کی, ان کا میرے اکارڈنگ جو میری بات ہوئی ہے ان کے دوستوں سے, انہوں نے یہ بتایا کہ 2-3 سال سے گزشتہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن تھا, اور اس ریلیشن میں لیکن ریجیکشن کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے زیادہ بڑھ گیا. معاملہ ریجیکشن کا ہی ہے. اور خدیجہ آپ بھی اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں. خدیجہ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. میں بھی ایک بریک کی طرف جاؤں, جب واپس آؤں گی تو ڈاکٹر صاحب سے بھی بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں, اور ہمارے جو ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ بھی جو اس تھیراپی ورکس میں جا کر یہاں سے کچھ کاؤنسلنگ بھی کرواتے رہے, ان سے بھی ان کے حوالے سے ان کے جو اس وقت جذبات ہیں سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار کریں, اس بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں آج کے پروگرام میں نور مقدم کے کیس کے حوالے سے اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. ڈاکٹر فرید مناز صاحب کی میں موجودگی کا فائدہ اٹھا کے بہت سی چیزیں آپ سے جلدی جاننا چاہوں گی آخری حصے میں. ان پیشنٹس جن کی ہم بات کر رہے تھے, جن کا ان شخص کے پاس بھی وہ سائیکو تھراپی کے سیشنز لیتے رہے ہیں, ان کا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ وہ بہت تشویش کا شکار ہیں اس وقت. جو شخص مینٹلی کچھ مسئلے کا شکار ہوتا ہے وہی جاتا ہے تھراپسٹ کے پاس. تو ان پیشنٹس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ وہ کس طریقے سے جاری رکھیں اپنی تھیراپی کا جو خیال ان کو آیا تھا اور وہ گئے تھے وہاں پہ؟ دیکھیں, جن کو ضرورت تھی پروفیشنل ہیلپ کی اور پروفیشنل ہیلپ ان کی جاری تھی اور وہ بند ہو گئی بیکاز آف دس انسیڈنٹ, تو جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کی ضرورت تو ختم نہیں ہوئی, اور ان کو ایک دم سے ٹرمینیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اپنی ٹریٹمنٹ کو. آئی تھنک دے شوڈ لک فار این آلٹرنیٹ کاؤنسلر, دے شوڈ کنٹینیو دیئر ٹریٹمنٹ, کیونکہ یہ نفسیات کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ایک سیشن میں نہیں ہوتی, اس کے بہت زیادہ سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں مریض کو سمجھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا اس کو سمجھانا امپورٹنٹ ہے. اور اگر کسی کی تھیراپی مڈ وے رک گئی ہے تھیراپسٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کی تھیراپی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کیے جائیں. ادروائز ان کا جو انہوں نے سفر طے کیا ہوگا اپنی تھیراپی میں وہ ضائع جائے گا, اور ان کو فوری مدد کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس حادثے کے بعد یا اس واقعے کے بعد ان کے نفسیاتی کانفلکٹس اور بھی بڑھ گئے ہوں گے, کیونکہ جس کے پاس وہ اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں, اگر اس کے بارے میں ان کو کوئی اس طرح کی خبر مل رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے, تو ان کے لیے تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی, ان کی انگزائٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی, لیول آف سٹریس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اینڈ صرف ان کا نہیں بلکہ آپ سارے قوم کو دیکھیں, اس وقت اس خبر کے بعد ساری قوم ایک پینک میں ہے, ساری غصے میں ہے, انتشار ہے, اور اس انتشار کا کوئی جواب چاہتے ہیں اور جواب ملتا نہیں ہے. جواب کے اندر بہت سارے اور انتشار ہیں. سو ہم جس سوسائٹی میں یا جس طریقے سے ساری چیز کو لے کے چل رہے ہیں, ہر انڈیویجول بہت زیادہ پریشان ہے, بہت زیادہ, والدین ہوں یا ہم خود خواتین, لڑکیاں, لڑکے بھی انفیکٹ ینگ جو ہیں ان کو میں دیکھ رہی ہوں اس واقعے کے بعد وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں. ڈاکٹر فرید مناز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور سید قمر زیدی آپ کا بھی. اسی بات پہ میں جاتے جاتے زور دوں گی کہ اپنی ایک تو اس تھیراپی ورکس کا یہ جو معاملہ ہے یہ دیکھنے کے بعد اگر آپ اس حوالے سے جا رہے تھے تھیراپی سیشنز کے لیے تو اس کو کنٹینیو رکھیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, اوتھینٹک لوگوں کے پاس جا کر, اور اس امید کے ساتھ کہ جو نور مقدم کے والدین کو جس صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے, آئندہ اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال کا سامنا کسی کو بھی کرنا پڑے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.